یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے جمعرات سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ اس سے قبل بھارتی فوجیوں نے جمعرات اور جمعے کے روز راجوری، پلوامہ اور کلگام اضلاع میں 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے سری نگر میں رات کے وقت ایک گھر پر چھاپے کے دوران سونے کے زیورات، نقد رقم اور پشمینہ کی شالیں لوٹ لی۔ خواتین سمیت متاثرہ خاندان کے افراد نے بھارتی فوجیوں کی مذموم کارروائی کے خلاف پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مجرم بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے بے گناہ نوجوانوں کے حراستی قتل اور شہداء کے گھروں اور دیگر املاک کی توڑ پھوڑ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار قابض بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں حال ہی میں پلوامہ، کلگام، راجوری، اسلام آباد اور سوپور میں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں چلنے والی آزادی کی تمام تحریکیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ظالموں کے ہاتھ آخرکار شکست کے سوا کچھ نہیں لگا۔ کشمیر کونسل یورپ 13 جولائی 1931 کے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 13 جولائی منگل کو برسلز میں یورپی وزارت خارجہ کے مرکزی دفتر کے سامنے ایک روزہ کیمپ لگائے گی۔ اس کے علاوہ کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام اگلے ماہ 5 اگست کو برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت میں جنم لینے والا اہم اور خطرناک المیہ یہ ہے کہ بھارت کو RSS کے ہندو مذہبی بالادستی کے ہندوتوا نظریے کے تحت ہندو دیش بنانے کے لیے جہاں قانون تک انتہا پسند عام ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے کر ہجومی تشدد کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت پروان چڑھایا گیا، وہاں مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت اپنے سیاسی اور نظریاتی مخالفین کی زبان بندی کے لیے دیش دروہی کے الزامات کے تحت غداری کے مقدمات کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، جبکہ بھارت میں گودی میڈیا بھی ہندو انتہا پسندی کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں مذہبی منافرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایک معروف تحقیقاتی ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے بھارت میں مذہبی رواداری اور منافرت کے عنوان سے ایک حالیہ سروے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں ہندوؤں کی 2/3 کی غالب اکثریت کی یہی سوچ اور نظریہ بن چکا ہے کہ صرف ہندو مذہب کا پیروکار ہی محب وطن بھارتی شہری ہو سکتا ہے، جبکہ ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے محب وطن بھارتی شہری کا ہندی زبان کا بولنا بھی لازم ہے۔ اس سروے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں زیادہ تر ہندوؤں کا کہنا ہے کہ برصغیر ہندوستان کی 2 قومی نظریے کے تحت تقسیم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں۔ آج بھی بھارت میں 36% ہندو مسلمانوں کو اپنے ہمسائے کے طور پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔